بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں محمد فرید ملک، ٹیچر UPS مٹنگی۔ آج ہمارا چوتھی جماعت کے اردو مضمون کا جو موضوع ہے وہ ہے ہوائی جہاز۔ آج ہم ہوائی جہاز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے، یہ ہوا میں کس طرح اڑتا ہے، اس کو کس نے بنایا۔ یہ پوری ہماری ایک کہانی ہے ہوائی جہاز کے بارے میں، اور ہم اس کہانی کو ان 2-4 دنوں میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ بنیادی سطح پر اردو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے 4 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر اردو سننے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ جب آپ اچھی طرح سے سنیں گے تب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گی، پھر آپ اسی حساب سے اچھی طرح اس کو بول پائیں گے، لکھ پائیں گے، پڑھ پائیں گے۔ پہلا مقصد جو ہمارا یہ ہے کہ بچوں کے اندر اردو سننے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ نمبر 2 ہے بچوں کے اندر اردو بولنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ نمبر 3 ہے بچوں کے اندر اردو پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اور نمبر 4 ہے بچوں کے اندر اردو لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ یعنی ہمارا جو بنیادی مقصد ہے اردو پڑھنے کا وہ یہ ہے تاکہ آپ کو سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا اچھی طریقے سے آ جائے۔ اور آج کا جو ہمارا مقصد ہے وہ خاص مقصد وہ یہ ہے کہ آج ہم ہوائی جہاز کے بارے میں جانیں گے کہ ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے بچوں، یہ ہمارا ہوائی جہاز کا ایک موضوع ہے۔ پہلے کچھ مشکل الفاظ دیے ہیں، جیسے داستان ہے، موجد، غبارہ، گیسولین اور کل پرزہ۔ داستان ہو گیا کہانی، موجد ہو گیا ایجاد کرنے والا، غبارہ ہو گیا بیلون جس کو انگلش میں آپ بولتے ہیں، جس میں ہوا بھری جاتی ہے۔ گیسولین ایک خاص قسم کا ایندھن ہوتا ہے جو ہوائی جہاز میں، جیسے گاڑیوں میں ڈیزل اور پیٹرول جلتا ہے، اس طرح ہوائی جہاز میں گیسولین جلتا ہے۔ کل پرزہ ہو گیا پرزے، کسی چیز کے پرزے جس کو مل کے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، جیسے گاڑیوں کے پرزے، سائیکل کے پرزے، کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں جس پرزوں سے مل کر، جیسے ہوائی جہاز بھی پرزوں سے بنا ہے۔ تو ہوائی جہاز، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، کیا آپ نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ یہ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے۔ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور اس کے ذریعے لمبے لمبے سفر جلدی اور آسانی سے طے کیے جاتے ہیں۔ جنگل ہوں یا پہاڑ، یہ ہوائی جہاز کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اسے نہ سڑک چاہیے نہ پل، یہ ہوا میں اڑتا ہے۔ ہوا میں اڑنے کے لیے اسے گیسولین ضروری قوت فراہم کرتا ہے۔ ہوائی جہاز بڑے کام کی چیز ہے۔ انسان اس سے طرح طرح کے کام لیتا ہے۔ جنگ ہو یا امن، ہوائی جہاز ہر وقت کام آتا ہے۔ یہ ہوائی جہاز کی جو آپ کی کتاب پہ تصویر دی گئی ہے، یہ ہوائی جہاز ہے، یہ ہوا میں اڑتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے آج یہ پڑھا کہ ہوائی جہاز جو ہے یہ پرندوں کی طرح، جیسے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں ایسے یہ ہوا میں اڑتا ہے، اور اس کے ذریعے لمبے لمبے سفر جلدی سے بھی اور آسانی سے بھی طے ہو جاتے ہیں۔ جنگل ہوں، پہاڑ ہوں، یہ ہوائی جہاز کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے، کیونکہ نہ اسے سڑک چاہیے نہ اسے پل چاہیے۔ یہ تو ہوا میں اڑتا ہے، اور اسے ہوا میں اڑنے کے لیے گیسولین جو ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا ایندھن، وہ ضروری قوت یعنی ضروری طاقت فراہم کرتا ہے۔ ہوائی جہاز بڑے کام کی چیز ہے۔ انسان اس سے طرح طرح کے کام لیتا ہے۔ اگر دنیا میں جنگ ہو یا امن ہو، ہوائی جہاز ہر وقت کام آتا ہے۔ یہ سبق آج اپنے گھر میں آپ یاد کریں گے، تو کل اس کے آگے جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ ہوائی جہاز کیسے بنا اور اسے کس نے ایجاد کیا۔ آج کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی۔ تو آپ اپنے گھروں میں رہیے اور اپنی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دیجیے۔ شکریہ۔